نحمدہ ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، نکاح کے فوائد، نکاح کے رشتے کے متعلق چند اہم معلومات پچھلی ویڈیوز میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اب یہ ہے کہ لڑکی والے اگر لڑکے کو دیکھنا چاہیں تو کون سی ایسی خصوصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس پر لڑکے کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ یہ ہماری لڑکی کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس سے نکاح کرنا کیا صحیح رہے گا یا نہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، جامع الترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب علیکم، جب تم میں سے کوئی شخص کسی لڑکی کو پیغام نکاح دے، ممن ترضون دینہ و خلقہ، تو اس کا دین اور اس کے اخلاق اچھے ہوں، فزوجوا، فرمایا تو اس سے شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے، الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں ایک بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ تو آج عموماً یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ لڑکا کیا نماز بھی پڑھتا ہے، نہیں، اس کے اخلاق کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ اور آج ذرا سی بات پر ہم ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سی بات پر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تو نکاح کرنا ہی نہیں۔ یہ بات نہیں، جب اس کے اخلاق اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم اس کے اخلاق اور دین کو دیکھو، جب وہ اس طریقے سے کامل ہے تو آج، لیکن اس وقت ہم ذرا سی بات نکال کر کے انا کا مسئلہ بنا کر کے اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، ہمیں دین کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اس پر اگر بچیوں کے نکاح میں لیٹ ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار اصل ماں باپ ہیں، اس وجہ سے کہ اس سے پہلے آپ ایک روایت سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کیا فرمائی کہ نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری چیز فرمائی جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، تیسری چیز بتائی کہ وہ لڑکی جس کا نکاح نہ ہو اور اس کے جوڑ کا خامن مل جائے، اور وہ ایسا خامن مل جائے جس سے اس کا نکاح کرنا درست ہو، تو اس کا نکاح کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ہم اپنی بچیوں کا نکاح میں لیٹ کر رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہمارا سٹیٹس ان سے نہیں مل رہا، اس کے پاس کوٹھی نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، اس کے پاس کار نہیں ہے۔ تو یہ چیز نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس پر حضرت علی کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ تو ہم جو جتنی لیٹ کر رہے ہیں تو معاذ اللہ اس کا انجام بھی ہم الحافظ والامان دیکھ چکے ہیں۔ کتنی شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہیں اور نکاح کر لیتی ہیں، پھر والدین معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود لیٹ کیا، ہم خود اس تلاش میں رہتے ہیں کہ سٹیٹس نہیں بن رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کا سارا گناہ والدین کے اوپر ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو آج اگر یہ صرف بچی کے معاملے نہیں، بچے کے معاملے میں بھی ہے، اگر آج اپنے بچیوں کا نکاح جلدی نہیں کر رہے تو قیامت کے دن ان کے ماں باپ سے سوال ہوگا۔ اگر وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ان کے والدین کو سب سے پہلے اس گناہ کا وبال پہنچے گا، اس لیے کہ انہوں نے لیٹ کی۔ پھر ہم بھاگتے ہیں، جی ہماری بچی کے رشتے پر بندش ہو گئی ہے اور ہماری بچی کا رشتہ کہیں سے نہیں مل رہا۔ یہ عجیب باتیں کرنا، فلاں کرنا، جی ہم تو رشتہ کرنا چاہتے ہیں مگر رشتے کوئی اچھے ہی نہیں ہیں۔ اب رشتے کیا آپ لوگوں کے لیے جو ایسے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا رشتے آسمان سے اترے؟ تو میرے دوستو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوگا
جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ ممن ترضون دینہ، اس کا دین اگر ٹھیک ہے، خلق اور اخلاق اچھے ہیں تو نکاح کرنے میں لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر لیٹ کرو گے تو زمین میں ایک فساد برپا ہو جائے گا، اور اس فساد کو ہم آج اپنے معاشرے میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔